کے بیٹے عثمان پر ہے، یعنی کہ عثمان غازی پر، اور اس کا نام کرلش عثمان ہے۔ اور اس میں کچھ بھائیوں کو یہ کویشچن ہوں گے، کیونکہ اس میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں آپ پہلے سیزن میں کچھ ایپیسوڈز میں، یعنی کہ پہلے سیزن میں پہلی ایپیسوڈ میں ہی نہ تو ارطغرل غازی کو دیکھ سکیں گے اور نہ ہی ان کے باقی سپاہیوں کو، جن میں کہ ترگت، ارتک بھائی اور باقی ملک شاہ اور باقی تمام سپاہی جو کہ ارطغرل غازی کے ساتھ ہوتے تھے ہر وقت، کیونکہ ارطغرل غازی اس سارے دوران میں کونیا چلے گئے ہوں گے، بیماری کی وجہ سے ارطغرل صاحب بیمار ہوں گے اور پھر ان کے ساتھ کچھ کام ہوں گے کونیا میں سلطان سے، تب ارطغرل صاحب اپنے سپاہیوں کے ساتھ، سب سپاہی ارطغرل صاحب کے ساتھ ہی چلے جاتے ہیں، جن میں ترگت بھی ہوتا ہے، لیکن اس قبیلے میں صرف اور صرف بامسی رہ جاتا ہے، جو کہ بامسی ارطغرل صاحب کے ساتھ نہیں جاتا اور باقی تمام سپاہی ارطغرل صاحب کے ساتھ ہی گئے ہوتے ہیں۔ اور پھر اس سیریز کے دوران ارطغرل صاحب پر سب سے زیادہ خاص توجہ اس سیریز میں نہیں دی گئی، بلکہ اس سیریز میں ارطغرل صاحب کے بیٹے عثمان پر زیادہ توجہ دی گئی ہے، کیونکہ ارطغرل صاحب کونیا میں چلے گئے تھے، اس وجہ سے پہلی ایپیسوڈ میں ہی آپ کو سب سے زیادہ دیکھنے کو عثمان ملے گا۔ عثمان اب کافی بڑا ہو چکا ہوگا اور عثمان کے ساتھ بامسی کا بیٹا البس وہ بھی کافی بڑا ہو چکا ہوگا، اور اس سیزن میں بھی آپ کو عثمان غازی کی بہت سی لڑائیاں ملیں گی۔ عثمان غازی کو لڑتے ہوئے آپ ارطغرل صاحب کو بہت یاد کریں گے۔ اس کے بعد اس سیریز میں اب آپ دیکھیں گے کہ کافی سارے کردار جو کہ چینج ہو چکے ہیں۔ دھندار، اب اس کی شادی ہو چکی ہے اور دھندار کی حالت کیسی ہے یہ بھی آپ تھوڑا سا آگے جا کر کے ہر چیز جان سکیں گے۔ دھندار کے ایک بیٹی اور ایک بیٹا بھی ہے، اور اس سب میں ایسا ایسا آپ کو ہر چیز کی سمجھ لگ جائے گی، جیسے آپ ان کے نام سنیں گے تب آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اصل میں اس سیریز میں ہو کیا رہا ہے۔ ایک دو ایپیسوڈ کے بعد انشاءاللہ آپ کو سب کچھ کا اندازہ ہو جائے گا۔ اور اب سب سے پہلے میں آپ سب بھائیوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد آپ سب بھائیوں سے سوری بھی کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ پچھلے 5 سیزنوں میں ارطغرل غازی کے سیزن 3، 4 اور 5 میں مجھ سے بہت سی غلطیاں ہوئی ہیں اور کسی ویڈیو میں میری وائس کلیئر نہیں آتی، جس کی وجہ سے آپ سب بھائیوں کو مجھ سے بہت سارا غصہ ہوگا، اس وجہ سے میں آپ سب سے سوری کرتا ہوں۔ اس کے بعد فیس بک پر دیکھنے والے بھائیوں سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اور یوٹیوب پر بھی موجود، کچھ دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم ویڈیو اپلوڈ کر دیتے ہیں لیکن فیس بک کی پالیسی اور یوٹیوب اس کو کاپی رائٹ کی وجہ سے بلاک کر دیتے ہیں یا ڈیلیٹ کر دیتے ہیں، تو ہمیں دوبارہ سے ویڈیو اپلوڈ کرنی پڑتی ہے، تو اس وجہ سے کچھ دن دیر لگ جاتی ہے، اور فیس بک پہ ابھی ویڈیو بلاک ہو رہی ہیں تو آپ لوگ جا کر کے یوٹیوب پر دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد میں آپ کو ویڈیو کی ٹائمنگ بتا دوں، جس دن اب ہر روز کی 2 ایپیسوڈ آ رہی ہیں، تو شام 5 اور اس کے بعد 9 بجے، یعنی کہ 5 PM اور 9 PM، افطاری سے تقریباً 1 گھنٹہ پہلے 5 بجے شام کے وقت ایک ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے، اور دوسری جو ہے وہ رات کو 9 بجے، یعنی کہ نماز تراویح کے وقت اپلوڈ ہوتی ہے ابھی رمضان میں۔ اور اس کے بعد جس دن 3 ویڈیو آیا کریں گی، ایک ویڈیو 2 سے 3 بجے کے درمیان اور دوسری ویڈیو شام 5 بجے اور تیسری ویڈیو شام کو یعنی کہ رات کو 9 بجے، اور جس دن ایک ویڈیو آیا کرے گی وہ 7 بجے یا 8 بجے یا پھر 9 بجے، اور جس دن 2 آیا کریں گی وہ وہی والا ٹائم رہے گا 5 اور 9، رات کے 5 بجے اور 9 بجے، یہ ٹائمنگ ہے۔ تو آپ سب بھائی یہ دیکھ لیں، اور اگر کسی بھائی کو لگتا ہے کہ یہ ٹائمنگ اچھی نہیں ہے تو آپ مجھے بتا دیں کمنٹ میں، پھر ہم اس کے مطابق اپنی ٹائمنگ چینج بھی کر دیں گے۔ تو امید کرتا ہوں کہ اب تک آپ کی سب باتیں کلیئر ہو چکی ہوں گی۔ اس کے بعد بھی اگر آپ کسی بھائی کو کوئی کویشچن ہے تو پلیز وہ بتا سکتا ہے، تو انشاءاللہ میں اسے بھی اس کا آنسر دینے کی کوشش کروں گا۔ تو آج ہم اپنی پہلی ایپیسوڈ کی جانب بڑھتے ہیں۔ کرلش عثمان کے ایپیسوڈ 1 میں آپ دیکھیں گے کہ ابقائی قبیلہ کافی زیادہ خوش ہوگا، اور اس میں بامسی اور عثمان صاحب تلواریں بنا رہے ہوں گے اور پھر یہ صدا لگا رہے ہوں گے، حق ہے اللہ، سچ ہے واللہ۔ تبھی بامسی صاحب عثمان غازی کو اشارہ کریں گے اور پھر کہیں گے کہ رک جاؤ بیٹا، رک جاؤ، یہ تلوار اب بن چکی ہے، اور پھر باتوں ہی باتوں میں ان کی باتیں جاری ہو جاتی ہیں، اور پھر بامسی صاحب اپنے گزرے ہوئے سالوں کو یاد کرتے ہوئے عثمان کو کہتے ہیں، دیکھو بیٹا، تمہیں اپنے ساتھ کھیلتے ہوئے، میرے بیٹے البس کے ساتھ کھیلتے ہوئے کافی سال گزر گئے ہیں، اور اتنے سالوں کے درمیان تم دونوں اکٹھے ہی پلے بڑے ہو اور پھر اپنے خونی بھائیوں جیسے بن گئے ہو، اور پھر اپنے بچھڑے ہوئے زمانے کو یاد کرتے ہیں بامسی صاحب۔ اس کے بعد عثمان غازی کے ساتھ باتوں ہی باتوں میں بامسی صاحب کہتے ہیں، ارطغرل غازی کی جانب اشارہ کرتے ہیں، کیونکہ ارطغرل غازی ابھی کونیا گئے ہوئے تھے۔ تب بامسی صاحب کہتے ہیں کہ عثمان، تمہارا کیا خیال ہے، کیا تمہارے بابا ارطغرل صاحب کا سلطان کے ساتھ معاہدہ ہو جائے گا اور پھر وہ سرخرو ہو کر کے لوٹیں گے؟ اس پر عثمان غازی کہتے ہیں، آپ فکر نہ کریں بامسی صاحب، اگرچہ میرے بابا کی بات سلطان نہیں بھی مانتے، تب بھی میں اپنے بابا کے اس پرچم کو کبھی بھی گرنے نہیں دوں گا، انشاءاللہ آپ یہ بات مت بھولیے گا۔ ہم بھی ایک جنگجو ہیں اور ہم بھی اسی طریقے سے آپ کے ساتھ قبیلوں میں ہی جنگوں میں پلے بڑے ہیں اور یہاں پر رہتے ہیں۔ اس کے بعد پھر عثمان غازی بامسی صاحب سے کہتے ہیں کہ میری اور البس کی دوستی بھی اسی طریقے سے ہے، بالکل کہ جیسے آپ نے میرے بابا کے ساتھ دوستی نبھائی۔ اس پر بامسی صاحب بہت خوش ہوتے ہیں
اور ادھر دوسری جانب بیٹھا ہوا دندار اپنی بیوی سے کہتا ہے، وہ زہرہ خاتون سے کہتا ہے کہ میرا جو یہ زخم ہے، کیا تم جانتی ہو کہ یہ زخم بہت ہی زیادہ ظالم ہے، اور مجھے لگ رہا ہے کہ یہ زخم وہی ہے جو کہ میرے بابا سلیمان شاہ کے ہوا تھا، اور اس زخم نے ان کی بھی جان لے لی، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ مجھے بہت نقصان پہنچا گیا ہے۔ پھر زہرہ خاتون کہتی ہے آپ فکر نہ کریں، اور پھر دندار کو کہتی ہے کہ آپ اپنے آپ کو کبھی بھی چھوٹا ثابت مت کیا کریں، ارطغرل صاحب نے آپ کو ذمہ داری دی ہے، کیونکہ آپ میں کچھ تھا، آپ میں دم تھا، اسی وجہ سے ارطغرل صاحب نے آپ کو ذمہ داری دی ہے، ورنہ آپ بھی اپنے بھائی گلدودو اور سنگرتکم کے پاس کیوں نہ رہ پاتے۔ سو اب آپ اپنی طاقت کو استعمال کریں دندار صاحب، آپ اپنی طاقت کو استعمال کریں گے تبھی تو آپ کچھ کر پائیں گے، خود کو کبھی بھی کمزور مت سمجھا کریں۔ آسان لفظوں میں اب اس کا مطلب تھا کہ وہ عثمان کو کنٹرول میں کرے اور خود سردار بنے، اور اب کائی قبیلے کا ایک نامور سردار جو کہ ارطغرل صاحب نے مقرر کیا تھا وہ فی الحال دندار تھا، کیونکہ ارطغرل صاحب کونیا گئے ہوئے تھے اور انہوں نے اپنے چھوٹے بھائی دندار کو بھی قبیلے کا سردار مقرر کیا تھا، اور پھر اسی وجہ سے گندوز جو تھا ارطغرل صاحب کا بیٹا وہ اب اسی پسلار تھا۔ اس کے بعد بمسی صاحب اپنے خیمے میں بیٹھے ہوتے تب ان کا بیٹا البس آتا ہے۔ اب البس کافی بڑا ہو چکا تھا اور بمسی صاحب سے کہتا ہے کہ بابا میں قلعے میں جانے سے پہلے آپ سے ملنا چاہتا تھا اور آپ کی دعا لینا چاہتا تھا۔ پھر بمسی صاحب بہت خوش ہوں گے، پھر انہیں کہیں گے کہ بیٹا میری بات یاد رکھو، کافروں پر کبھی بھی زیادہ اعتبار نہ کرنا اور اپنے سردار یعنی کہ عثمان صاحب کا کبھی بھی ساتھ مت چھوڑنا۔ البس وہی بات دہراتا ہے کہ بابا جیسا کہ آپ نے ارطغرل صاحب کے ساتھ وفاداری کی، آپ چاہتے ہیں کہ میں بھی عثمان صاحب کے ساتھ اس طریقے سے جڑا رہوں۔ اس پر بامسی بہت خوش ہوتا ہے اور پھر کہتا ہے بالکل اسی طریقے سے میرے بیٹے، اور پھر اپنے بیٹے البس کو کافی زیادہ نصیحتیں کرتا ہے۔ اس کے بعد پھر اسے روانہ کر دیتا ہے۔ اس کے بعد دوسری جانب تمام قبیلے کے جو لوگ تھے وہ اب گورنر سے ملنے جا رہے تھے اور وہاں پر سامان وغیرہ تیار کر رہے تھے۔ تبھی گندوز بھی اپنی بیوی کو کہہ رہا تھا کہ جلدی کرو خاتون، ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا۔ اس کے بعد بامسی صاحب کا بیٹا البس جاتا ہے اور اپنی منگیتر بورچن سے ملتا ہے۔ وہ کافی روک دیا کہ آج رات ہماری شادی ہے تو آپ نہ جائیں۔ تب وہ کہتا ہے کہ میں عثمان صاحب کو آخر اکیلا کیسے چھوڑ سکتا ہوں، میں ایک سپاہی ہوں۔ پھر بورچن کو بھی پتہ چل جاتا اور پھر وہ بھی کہتی ہے آپ بھلا رک سکتے ہیں۔ اس پر پھر البس کہتا ہے تم فکر نہ کرو، انشاءاللہ میں بہت جلد لوٹ آؤں گا اور پھر آج کے بعد ہماری شادی ہو جائے گی۔ تب بورچن کہتی ہے کہ اللہ تمہارے راستے آسان کرے اور اسے وہاں سے بھیج دیتی ہے۔ اس کے بعد جب سب سپاہی تیار ہوں گے دندار اپنے خیمے سے باہر نکلے گا اور پھر دندار کا بیٹا باتور وہ آگے اور پھر کہے گا کہ بابا یہ تلواریں ہیں جو ہم گورنر کو دینے جا رہے ہیں۔ تبھی دندار آگے بڑھے گا اور عثمان سے کہے گا عثمان جب بھی ہمارے خیمے میں تلوار کا ذکر آتا ہے تب ہمارا ذہن تمہاری طرف جاتا ہے، ذرا دیکھو یہ تلواریں جو ہم اپنے گورنر کو دینے جا رہے ہیں، اپنے دوست کو۔ عثمان تلوار کو دیکھتا اور پھر اسے کہتا ہے یہ وہ تلواریں ہیں جو ہم نے اپنے ہاتھوں میں تھامی ہوتی ہیں، جس سے ہم اس قلعے پر حملہ کرنا چاہتے ہیں اور اس کا قلعہ گرانا چاہتے ہیں۔ آخر یہ اس کو ہم تحفے کے طور پر دے رہے ہیں تو پھر اسے پسند کیوں نہیں آئیں گی؟ یہ سنتے ہی دندار کو غصہ آتا ہے، وہ آگے بڑھنے ہی لگتا ہے۔ تب بامسی صاحب آگے آ کر کے روک دیتے ہیں، پھر کہتا ہے دندار صاحب مجھے لگ رہا ہے کہ میں بھی آپ کے ساتھ چلوں، تو اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، مجھے آپ کے ساتھ چلنا چاہیے؟ دندار کہتا ہے نہیں بامسی صاحب آپ کو یہاں پر قبیلے میں رہنا چاہیے، آخر کوئی شخص ہمارے قبیلے میں بھی تو ہونا چاہیے، پیچھے سے بھی تو احتیاطی تدابیر اٹھا لینی چاہیے۔ اس کے بعد دندار سپاہیوں سے کہتا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے، اب ہمیں چلنا چاہیے۔ اور ادھر صلیبیوں کے قلعے کا گورنر اپنی جگہ پر خوشی بیٹھا تھا اپنے قلعے میں، تبھی اس کی بیوی صوفیہ بھی وہاں پر آتی ہے اور پھر اس سے کہتی ہے کہ میں بھی آج بہت خوش ہوں، آپ نے بہت اچھا اقدام اٹھایا ہے۔ اس کے بعد پھر وہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ایک سپاہی آ کر کے انہیں بتاتا ہے کہ جناب کئی قبیلے کے سردار دندار صاحب آ گئے ہیں۔ تب وہ باہر ان کے استقبال کے لیے چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد جیسے دندار اور عثمان صاحب کا استقبال کیا جاتا ہے وہیں پر باتیں کر رہے ہوتے ہیں سب لوگ، تب وہاں پر کچھ لوگ جو کہ فنکشن وغیرہ کر رہے تھے کہ اب ترکوں اور صلیبیوں کے درمیان میں صلح ہو چکی ہے، سب اس کو بڑے غور سے دیکھ رہے تھے، لیکن عثمان غازی کو شک پڑ جاتا ہے اور پھر عثمان غازی خود سٹیج کے اوپر چلے جاتے ہیں، وہاں پر جا کر کے ارد گرد کے اطراف کا جائزہ لیتے ہیں۔ تب انہیں ایک جانب سے شک پڑ جاتا ہے کہ یہاں سے شاید حملہ ہونے والا ہے۔ جیسے عثمان غازی کو پتہ چلتا ہے تب وہ اونچی آواز میں کہتے ہیں ارطغرل غازی اور ان کے بیٹے کے ساتھ دوستی انتہائی فائدہ مند ہے لیکن دشمنی بہت زیادہ نقصان دہ ہے۔ یہ کہتے ہوئے عثمان غازی جو تیر مارنے والا تھا گورنر کو تاکہ قلعے کا گورنر مر جائے اور الزام کئیوں پر آ جائے، عثمان غازی وہاں پر اس سے کلہاڑی پکڑ کر تیر کو مارتے ہیں اور اس طریقے سے گورنر کی جان بچ جاتی ہے۔ اس کے بعد وہ تیر والا آدمی اس سے پہلے کا دوسرا تیر پہنے اور گورنر پر وار کرے۔ تمام صلیبی سپاہی بھی ادھر ادھر پھیل جاتے ہیں اور سب کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں پر حملہ ہوا ہے۔
اور گورنر کی بیٹی صوفیہ جو تھی اس نے یہ تمام فتنہ پھیلایا تھا، اس نے خود ہی اپنے شوہر کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تھا، لیکن عثمان غازی قریب ہی ایک صلیبی سپاہی کا تیر پکڑ کر اس کا منصوبہ خاک میں ملا دیتے ہیں اور اس آدمی کو قتل کر دیتے ہیں۔ پھر عثمان غازی اس کے پیچھے بھاگتے ہیں اور پھر پوچھتے ہیں کہ تم کس کے کتے ہو۔ آگے جانے پر اس نے اپنے تمام سپاہی وہاں پر کھڑے کیے ہوتے ہیں جو کہ عثمان غازی پر حملہ کرتے ہیں۔ بعد میں البس اور دھندار کا بیٹا باتور بھی آتا ہے اور عثمان غازی اتنی دیر تک ان تمام کو ختم کر دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں قلعے میں بہت زیادہ فتنہ ہے اور اب ہمیں اسے ختم کرنا ہوگا۔ اس کے بعد اب دوسری جانب سلجوقی سلطنت کا سردار اعلیٰ جو یہاں پر ان علاقوں میں مقرر کیا گیا تھا، جیسے کہ سعادتدین کوپیک اور اس کے بعد امیر نظام الدین تھا، اب اس کے بعد سلجوکیوں کا جو امیر تھا وہ امیر علی شار تھا اور اس نے ان تمام علاقوں کو سنبھالا ہوا تھا۔ وہ اپنے آدمی نظام الدین سے کہتا ہے کہ آخر کائی ایسے کیسے کر سکتے ہیں، میری اجازت کے بغیر یہ معاہدہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا اور انہیں سمجھ لینا چاہیے کہ تمام حالات میری مٹھی میں ہیں، اور بہت زیادہ غصے میں آتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ کئیوں کو یہ سب صورتحال بہت مہنگی پڑے گی کہ انہوں نے مجھے بتائے بغیر ان صلیبیوں سے معاہدہ کر لیا ہے اور اب وہ امن معاہدے کے لیے اس کے قلعے میں بھی پہنچ گئے ہیں۔ اب اس کے بعد عثمان غازی اپنے تمام سپاہیوں کے ساتھ دھندار کے ساتھ قلعے کے اندر جاتے ہیں اور گورنر کے ساتھ بات چیت ہوتی ہے، وہیں پر ان کا امن معاہدہ بھی کمپلیٹ ہو پاتا ہے اور عثمان غازی گورنر سے کہتے ہیں کہ جو بھی ان سرحدوں میں ڈاکو وغیرہ آئیں گے ان کو میں سنبھال لوں گا۔ اس کے بعد دھندار اور گندوز پریشان ہوتے ہیں، عثمان کو کہتے ہیں کہ تمہارا بات کرنے کا کیا مطلب، جب سردار یہاں پر موجود ہے تو تم بات کیوں کرو، لیکن عثمان غازی کہتے ہیں صحیح بات وقت پر ہی کر دینی چاہیے۔ اور دوسری جانب صوفیہ کو جب سب کچھ کا پتہ چلتا ہے وہ بہت غصے میں آتی ہے اور اپنے سپاہیوں کو قتل کر دیتی ہے، پھر بعد میں اپنے ایک سپاہی سے کمانڈر سے کہتی ہے کہ اب اپنے بہترین جنگجوؤں کو لو اور عثمان کو مار دو، کیونکہ اس نے یہ کیا ہے اس سے پہلے کہ عثمان ہمارے لیے مزید مصیبتیں کھڑی کرے، تم اس کو قلعے سے باہر نکلو اور جیسے وہ قلعے سے باہر نکلے اس کو قتل کر دو۔ اور ادھر عثمان صاحب گندوز صاحب اپنے بھائی کے ساتھ کچھ اونچی نیچی بات چیت کرنے کے بعد قلعے سے باہر نکل جاتے ہیں، صرف اپنے ایک سپاہی البس کو لے کر کے۔ البس کے ساتھ ندی کے کنارے جاتے ہیں اور عثمان غازی باتیں کرتے ہیں، پھر انہیں کہتے ہیں کہ یہاں پر بہت فتنہ ہے البس، ہمیں ان تمام ظالموں کو مارنا پڑے گا۔ پھر کافی دیر وہ باتیں کرتے ہیں، اس کے بعد کچھ چند صلیبی سپاہی ان کو چاروں جانب سے گھیر لیتے ہیں، ایک جانب سے عثمان غازی اور ایک جانب سے البس، دونوں ہی اپنے گھوڑے پر بھاگتے ہیں تاکہ ان کا مقابلہ کیا جائے۔ وہ دو آدمی نیزے لے کر کے ان کی جانب بھاگتے ہیں، عثمان غازی ان کے نیزے کاٹ دیتے ہیں اور ان دونوں کو مار دیتے ہیں اپنے گھوڑے پر، جبکہ البس ان کے نیزوں کا مقابلہ اچھی طریقے سے نہیں کر پاتا اور زخمی ہو کر کے نیچے گر جاتا ہے۔ پھر وہ اپنے گھوڑوں پر نیزے سوار کیے ہوئے عثمان غازی کا پیچھا کرتے ہیں اور عثمان غازی کو مارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے بعد وہ آدمی تھے بھی بہت ہی زیادہ تعداد میں، کیونکہ وہ پلان کے مطابق آئے تھے، اور جیسے وہ باہر جاتے ہیں عثمان غازی البس سے کہتے ہیں کہ فتنہ صرف قلعے میں نہیں ہے البس، بلکہ فتنہ ہر جگہ پر ہے۔ عثمان غازی چاہتے تھے کہ وہ البس کو جا کر کے بچائیں، لیکن جیسے عثمان غازی اپنے گھوڑے سے نیچے اترتے اس سے پہلے ایک صلیبی سپاہی عثمان غازی کو تلوار مار کر کے جیسے عثمان صاحب کے بازو پر چوٹ لگتی ہے، پھر وہ اپنے گھوڑے سے اچھل کر کے دوسرے کے گھوڑے پر جاتے ہیں اور صلیبی کو نیچے گرا دیتے ہیں، پھر اپنی تلوار پکڑ کر کے ان کا مقابلہ شروع کرنا چاہتے ہیں۔ عثمان غازی البس کی جانب جانے وہی والے ہوتے ہیں، لیکن وہ گھڑ سوار عثمان غازی کو گھیر لیتے ہیں اور اپنے نیزوں کے ذریعے جنگل میں لے جاتے ہیں۔ عثمان غازی اب پیچھے ہٹ رہے تھے کیونکہ ان کا یہی مقصد تھا کہ گھوڑے جنگل میں نہیں آ سکتے اور وہ ان گھوڑ سواروں کا ایسے میدان میں مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس وجہ سے دوسری جانب البس جو کہ زمین پر پڑا ہوا تھا، دو گھڑ سوار آتے ہیں اور البس کو اوپر سے نیزے مارنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ البس کو بھی شہید کر دیا جائے۔ اور ادھر سے عثمان غازی لڑتے لڑتے اب جنگل میں پیچھے کی جانب جا چکے تھے تاکہ وہ تمام صلیبی سپاہی گھوڑوں سے نیچے اتر جائیں اور عثمان غازی ان تمام صلیبیوں کا کام تمام کر پائے۔ آج کی ایپیسوڈ ہوتی ہے یہیں پر ختم۔ آئی ہوپ کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے گی۔ ہم ملتے ہیں آپ سے ایک اور نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔